ایک مقامات پر جناب اسماعیل سے مخاطب ہوا اور
توجہ دلانے گرامی، ہمیں مجمع کی ضرورت نہیں، ہمیں فقط حسین کی مجلس کافی ہے، ضرورت ہے۔ حسین کی مجلس خلوص سے ہونا چاہیے۔ حسین مجمع کو نہیں دیکھتے، حسین خلوص کو دیکھتے، دل کو دیکھتے۔ تو اللہ نے بس آپ سے خاص توجہ چاہتا ہوں، اللہ قرآن مجید میں جناب اسماعیل سے مخاطب ہوا، جناب ابراہیم سے مخاطب ہوا اور اس کے بعد کہا دیکھو جب جناب ابراہیم نے خواب میں دیکھا اپنے فرزند کو ذبح کر رہے ہیں، اپنے فرزند کو ذبح کر رہے ہیں، جناب ابراہیم نے یہ خواب میں دیکھا اور ایک مرتبہ اس خواب کو سچا کرنے کے لیے حسین خواب کو سچا کرنے کے لیے جناب ابراہیم نے اس خواب کو سچا کیا، چھری اٹھائی اور جناب اسماعیل کو لے کر چلے تاکہ ہم جناب اسماعیل کو ذبح کریں۔ تو اللہ نے جب دیکھا کہ جناب ابراہیم اپنے فرزند کو ذبح کرنے لے جا رہے ہیں اور خواب کو سچا کر رہے ہیں، تو اللہ نے جناب ابراہیم جناب اسماعیل کے لیے کہا وَفَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ، لیکن جناب اسماعیل ذبح نہیں ہوئے۔ یہ قربانی اسماعیل اللہ نے جب دیکھا کہ ابراہیم خواب کو سچا کر رہے ہیں لیکن یہ جناب اسماعیل ذبح نہیں ہوئے، لیکن حسین کی جب شہادت ہوئی تو اللہ نے امام حسین کے حوالے سے کہا وَفَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ، اے حسین تمہاری قربانی ذبح عظیم ہے۔ حسین تمہاری قربانی کوئی معمولی قربانی نہیں ہے، تمہارے اصحاب کی قربانی کوئی معمولی قربانی نہیں ہے بلکہ ذبح عظیم کہا حسین کی قربانی کو۔ تو قرآن ایک جگہ مخاطب ہوا جناب ابراہیم اور اسماعیل کے حوالے سے۔ تو عزیزان گرامی کے جو کربلا کے میدان میں جو حسین کے اصحاب شہید ہوئے یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے۔ عزیزان گرامی دیکھیے امام حسین کے حوالے سے اللہ نے کتنی فضیلتیں بیان کی، پیغمبر نے کتنی احادیث امام حسین کے حوالے سے ارشاد فرمائی بیان کی۔ تو عزیزان گرامی پہلے ہم دیکھیں کہ حسین کی فضیلت ہے کتنی زیادہ، حسین کا مرتبہ کتنا بلند ہے، حسین کا مقام کتنا بلند ہے، حسین کس ہستی کا نام ہے، حسین کس شخصیت کا نام ہے۔ ایک آیت ہم قرآن مجید میں مسلسل پڑھتے ہیں، توجہ دلائیے گا، ایک آیت قرآن مجید کی ہم مسلسل پڑھتے ہیں اور وہ آیت یہ ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ الف لام میم یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک اور شبہ نہیں، اور یہ کتاب وہ ہے ھدی للمتقین، یہ متقین کی ہدایت کے لیے کتاب ہے۔ توجہ دلانے گرامی، یہ قرآن مجید ہدایت ہے متقین کے لیے۔ تو عزیزان گرامی قرآن مجید جب انسان پڑھتا ہے اس کی قرأت کرتا ہے تلاوت کرتا ہے تو یہ قرآن مسلمانوں کے لیے ہدایت ہے، ھدی للمتقین، جو متقین ہے اس کے لیے قرآن مجید ہدایت ہے۔ توجہ دلانے گرامی، اس کے لیے یہ قرآن مجید ہدایت ہے۔ دنیا میں انسان نے رہا، قرآن کی تلاوت کری، قرآن کو پڑھا، قرآن کو سمجھا، قرآن میں غور و فکر کیا، قرآن میں تدبر کیا، قرآن میں فکر کیا، قرآن میں دیکھا، قرآن کو پڑھا، ثواب حاصل کیا، لیکن مرنے کے بعد قرآن اس
لیکن یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، ہدایت ہے متقین کے لیے، ہدایت قرآن ہدایت ہے۔ قرآن کو پڑھ رہے ہیں تو ہدایت حاصل کر رہے ہیں، قرآن کو پڑھ رہے ہیں تو ہدایت حاصل کر رہے ہیں، قرآن میں غور و فکر کر رہے ہیں تو ہدایت حاصل کر رہے ہیں، قرآن میں فکر کر رہے ہیں تو ہدایت حاصل کر رہے ہیں۔ تو جب ہم قرآن کو پڑھ کر ہدایت لیتے ہیں، جب ہم قرآن کو پڑھ کر فکر لیتے ہیں، سمجھتے ہیں، ہدایت لیتے ہیں، ہدایت پاتے ہیں، تو اسی طریقے سے جس طرح قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے، اسی طرح حسین ابن علی ہدایت ہے اپنے مومنین کے لیے، حسین ہدایت ہے اپنے مومنین کے لیے، اپنے متقین کے لیے۔ تو پتا چلا کہ فقط قرآن ثابت ہدایت نہیں ہے، بلکہ قرآن ثابت کے ساتھ قرآن ناطق بھی ہدایت ہے، اور قرآن ناطق ہے حسین ابن علی ابن ابی طالب۔ حسین ہدایت ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ قرآن مجید وہ ہے جو ہدایت ہے متقین کے لیے۔ تو جو قرآن خاموش، توجہ دلانے کی، جو قرآن خاموش پڑھ کر ہدایت کرتا ہے، جوانوں کے لیے، جوانوں کے لیے جملہ عرض کر رہا ہوں دلانے گرامی، جو قرآن خاموش ہو کر، خاموش پڑھ کر، قرآن تو بولتا نہیں ہے نا، قرآن کے پاس زبان نہیں ہے، توجہ دلانے گرامی، قرآن کے پاس زبان نہیں ہے، قرآن ہے قرآن ثابت جو خاموش پڑھ کر لوگوں کی ہدایت کرتا ہے۔ اور لوگ ہدایت کیسے لیتے ہیں قرآن سے؟ کہ لوگ ہدایت پڑھ کر لیتے ہیں، جب اس کی قرأت کرتے ہیں، جب اس میں غور و فکر کرتے ہیں، جب اس میں تدبر کرتے ہیں، تو جب ایک قرآن خاموش پڑھ کر لوگوں کی ہدایت کر سکتا ہے اور عادی ہے۔ ارے حسین تو بولتا ہوا قرآن ہے جو کربلا کے میدان میں بول بول کر ہدایت کر رہے تھے۔ اب سوچئے ہدایت لینے والے کون تھے؟ توجہ دلانے گرامی، ہدایت لینے والے کون تھے؟ ہدایت سب کو نہیں ملتی، ہدایت ملی تو حسین کے اصحاب کو جو کربلا کے میدان میں تھے، عاشور کے دن تھے، 9 محرم کو تھے، حسین ہدایت کر رہے تھے اور یہ ہدایت لے رہے تھے۔ تو پتا چلا جب قرآن ثابت خاموش رہ کر ہدایت کر سکتا ہے تو حسین بول کر ہدایت کر سکتے ہیں۔ قرآن ہدایت ہے متقین کی، آیت آپ کے ساتھ ھدی للمتقین، ہدایت ہے۔ حسین اپنے اصحاب کو ہدایت کر رہے تھے، کربلا کے میدان میں ہدایت کر رہے تھے۔ آتی ہے نا، قرآن خاموش ہے، بولتا نہیں ہے، لیکن ہدایت کرتا ہے، ہدایت دیتا ہے۔ لیکن حسین بھی بولتے ہوئے قرآن ہے، قرآن ناطق ہدایت کرتے ہیں، ہدایت دیتے ہیں۔ حسین نے کربلا کے میدان میں اپنے اصحاب کو ہدایت دی، تبھی تو اصحاب ان کی طرف آ گئے۔ تو ابھی لانے گرامی آپ دیکھیے، ہدایت ہے قرآن، ہدایت ہے حسین، قرآن ناطق ہے حسین، جنہوں نے ہدایت دی اور ہدایت کرتے ہیں۔ قرآن فقط دنیا تک باقی ہے، قرآن جو ہادی ہے، جو ہادی ہے، رہبر ہے، مخصوص ہے، اللہ نے ہدایت کے لیے قرآن بھیجا۔ یہ قیامت تک جب تک دنیا ہے تب تک قرآن باقی ہے، لیکن حسین ابن علی وہ قرآن ناطق اور ہادی ہیں جو قیامت کے بعد بھی ہدایت ہے، ناطق ہے، اور جنت میں بھی حسین رہیں گے اور بشارت دیتے رہیں گے۔ بس سمجھ میں آیا، قرآن کی ہدایت
सवा पढ़ दे एक चाहने वाला दुनिया से चला जाता है तो कब्र में कौन साथ देने आता है? कौन आता है? हुसैन का दीदार, अली का दीदार, फातिमा का दीदार। अहले बैत के चाहने वाले के पास ये हुसैन आते हैं, तारीख में है। अब अभी देखिए अल्लाह ने हुसैन की ज़ियारत की फजीलत कितनी बुलंद रखी, जिसकी ज़ियारत का सवाब किसी से ज़्यादा ही नहीं है, जितनी ज़्यादा हुसैन की ज़ियारत का सवाब है, जितनी फजीलत हुसैन की ज़ियारत का है, किसी और ज़ाहिर का, किसी और ज़ाहिर का नहीं है। अजीज़ो इंसान, अल्लाह ने अशरफे मखलूकात बनाया, अशरफे मखलूकात बनाया है इंसान को, जिसके अंदर अक्ल भी है, जिसके अंदर ख्वाहिशात भी है, जिसके अंदर तमाम चीजें पाई जाती है, ख्वाहिशात, अक्ल, रूह, जिस्म सब पाया जाता है। लेकिन अज़ीज़ाने गिरामी, हुसैन की ज़ियारत के लिए फरिश्ते आते थे और आते हैं। जो फरिश्ते मासूम तो हैं लेकिन अशरफे मखलूकात नहीं है। इंसान के मुकाबिल में ये मलाइका अशरफे मखलूकात नहीं है। अक्ल रखते हैं लेकिन ख्वाहिशात नहीं रखते। तो अज़ीज़ाने गिरामी, हुसैन की ज़ियारत के लिए ये फरिश्ते आते हैं और आने के बाद एक फरिश्ता हुसैन की ज़ियारत के लिए नहीं आते। अरे छठे इमाम फरमाते हैं अरबतल आला, अरबतुल मलाइका, अरबत आलाफ मलाइका, 4000 फरिश्ते हुसैन की ज़ियारत को आते हैं, हुसैन की ज़ियारत को आते हैं, 4000 मलाइका। और आने के बाद क्या होता है? शाह अशुन, जो अपने आप में आलूदा मुंतशिर आमादा किए होते, शाह अशुन का मतलब है जो हुसैन की ज़ियारत के लिए अपने आप को आमादा करते हैं। वह बब्बरुन, और अपने चेहरे पर गर्द गुबार से बने होते हैं। एक मर्तबा जब ये 4000 मलाइका आते हैं और ये आमादा रहते हैं और अपने आप में गर्द गुबार लिए होते हैं, तो आने के बाद वो क्या करते हैं? यबूनहु इंदहुल कब्र हुसैन यौमल क़यामा। आने के बाद हुसैन की कब्र मुत्तहर के पास वो गिरिया करते हैं, हत्ता के क़यामत तक ये 4000 मलाइका हुसैन की ज़ियारत के लिए आते रहेंगे और भी क़यामत तक हुसैन की कब्र के पास गिरिया करते रहेंगे। तो अज़ीज़ाने गिरामी, जो फरिश्ते, जो मलाइका अशरफे मखलूकात नहीं है, जब वो फरिश्ते हुसैन की ज़ियारत को जाते हैं, हुसैन की ज़ियारत से मुशर्रफ होते हैं, तो ये इंसान जिसे अल्लाह ने अशरफे मखलूकात बनाया और अशरफे मखलूकात बनाने के बाद अल्लाह ने इस इंसान को एक और नेमत दी। अल्लाह ने इंसान को अशरफे मखलूकात बनाया और बनाने के बाद एक सबसे बड़ी नेमत दी जो किसी इंसान ने नहीं है, वो नेमत शिया होना। वो नेमत शिया होना। अशरफे मखलूकात के साथ अल्लाह ने हमें शिया बनाया। तो पता चला शिया बनाना क्यों मतलब था कि अल्लाह ने शिया इसलिए बनाया ताकि तुम हुसैन की कब्र की ज़ियारत कर सको। जब मलाइका जो अशरफे मखलूकात नहीं है वो ज़ियारत कर सकते हैं, तो इंसान जो अशरफे मखलूकात भी है और जो शिया अली इब्न अबी तालिब भी है, तो वो क्यों कर ज़ियारत हुसैन नहीं कर सकता? चलो पढ़ने ये मलाइका अरबत आला शाह अशुन उमरुन यबूनहु यौमल क़यामा, ये अपने आप को आमादा किए होते, अपने परों को फैलाए होते हैं और अपने आप में गर्द गुबार लिए होते हैं। और यबूनहु इला यौमल क़यामा, क़यामत तक हुसैन की कब्र पर ही गिरिया करते, क़यामत तक। तो सोचिए इंसान
لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک نعمت اور دی جو شیعہ ہے. شیعہ یہ اللہ کی طرف سے ہے علی کے چاہنے والوں کے لیے. کیا یہ شیعہ ہیں جو قبر حسین کی زیارت کے لیے جاتے ہیں اور جانا بھی چاہیے. جب ملائکہ جاتے ہیں فرشتے جاتے ہیں تو ہم کیوں کر قبر حسین کی زیارت نہیں کریں؟ تو عزیزان گرامی یہ علی کے شیعہ علی انت شیعتوں کا وہم الفائزون اے علی تم اور تمہارے شیعہ ہی کامیاب ہیں اور کوئی کامیابی نہیں ہے. تو عزیزو سوچ کے جب ملائکہ جو ہستی جو وجود حسین کی زیارت کو جا سکتے ہیں تو ان کے چاہنے والے کے لیے کیا مقام ہوگا جو حسین کی زیارت کرے؟ ان کا کیا ثواب ہوگا جو حسین کی زیارت کرے؟ ایک سلام پڑھتے ہیں محمد ملائکہ آمد والا 4000 ملائکہ ہیں جو حسین کی زیارت کے لیے جاتے ہیں. عزیزو روایتیں تو بہت ساری ہیں اور کامل زیارت کے روایتیں بھری پڑی ہیں زیارت کے حوالے سے کہ حسین سے محبت کرنا ضروری ہے. حسین سے محبت اس نے کی، اس نے پیغمبر سے محبت کی. لیکن ایک روایت اور ہے کہ جو حسین سے محبت نہیں کرتا اس کا انجام کیا ہوگا. بھائی حسین سے محبت کرنا ہے تو ہم نے سنا حدیث میں کہ حسین کی محبت پیغمبر کی محبت. حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. حسین وارث دین ہے. حسین فاطمہ کے لال ہے جس نے حسین سے کی فاطمہ سے کی علی سے کی. حدیث موجود ہے پیغمبر سے کی. لیکن سوچئے جس نے حسین سے بغض رکھا دشمنی کی اس کا حشر کیا ہوگا جہنم میں. چھٹے امام نے فرمایا قابل الزیارت جیسی کتاب میں کہ جو من ابغض الحسن والحسین جس نے حسن اور حسین سے دشمنی کی تو لم وجہ لحم اس کے چہرے پہ گوشت نہیں رہے گا. لم وجہ لحم اس کے چہرے پر گوشت نہیں رہے گا جس نے حسن اور حسین سے دشمنی کی. سنیے نئی روایت ہے سنا کریے. قابل زیارت میں حسین کے حوالے سے دیکھیے محبت کا کیا مقام ہے. حسین کی محبت کو کم مت سمجھیے. شکر کیا کریے کہ ہم شیعہ ہیں. شکر کیا کریے اللہ سے کہ ہم شیعہ ہیں. شیعہ یہ نعمت کسی اور کو نہیں ملی. یہ آپ کو نعمت ہدایت مل گئی کہ آپ شیعہ ہیں. قیامت کے دن جو بھی دنیا میں حسن اور حسین سے بغض رکھے گا من ابغض الحسن والحسین لم وجہ لحم اس کے چہرے پر گوشت ہی نہیں ہوگا. تو جب گوشت نہیں ہوگا چہرہ کا کیا فائدہ؟ جب گوشت نہیں ہوگا تو چہرہ کیا دکھے گا اس کا؟ سوچئے یہ حال ہے حسین کی بغضیت کا. اور اس کے بعد آگے اور آئے
یہ علماء کا دین ہے جو حسین کے مسائل ہم تک پہنچے ہیں. تو آج یہ مسائل حسین علماء نے کتابیں لکھی تب تک تو ہم پڑھ رہے ہیں. یہ روایت جو لکھی ہے کامل الزیارات میں ابو جعفر ابو القاسم ابو جعفر محمد بن علی محمد جعفر بن محمد نام ہے ان کا. اور یہ روایت کوئی ضعیف نہیں ہے. اعتراض کرتے بھائی آپ نے جو روایت پڑھی ہے وہ ضعیف ہے نہیں. یہ روایت ضعیف نہیں ہے بلکہ قوی ہے احسن ہے. بھائی کچھ احادیث صحیح ہوتی ہے کچھ احادیث صحیح ہوتی ہے کچھ احادیث ثقہ ہوتی ہے کچھ روایت صحیح ہوتی ہے کچھ روایت حسن ہوتی ہے کچھ روایتیں مجہول ہوتی ہے. انہوں نے اپنی کتاب میں جو روایت لکھی ہے یہ ثقہ ہے قابل بھروسہ ہے قابل اعتماد ہے. تو اب سوچئے جو حسین سے دنیا میں بغض رکھے دشمنی رکھے اس کا حال جہنم میں کیا ہوگا. یہ تو جہنم میں جانے سے پہلے کا مرحلہ ہے. جہنم میں جانے کے بعد کیا حال ہوگا حسین کوئی عام شخصیت کا نام تھوڑی نہ ہے. اب سوچئے کہ جس کے دل میں حسین کی محبت تھی جس کے دل میں حسین کی محبت تھی وہ تھے اصحاب وہ تھے کربلا کے صحابی جس کے دل میں اور جن کے دلوں میں حسین کی محبت تھی. اور ہم نے کل ذکر کیا تھا یہ بات کو کہ حسین نے کربلا کے میدان میں ہی معجزے سے جنت دکھا دی. ہذا قصر فلان ہذا منزل فلان ہذا زوج فلان یہ تمہاری جگہ ہے یہ تمہاری جگہ یہ تمہاری جگہ. بھائی کسی صحابی نے جنت نہیں دیکھی. حسین کے صحابی تو سب تھے مولا کے بھی صحابی تھے لیکن میں نہیں پڑھا. لیکن میں نے حسین کے حوالے سے یہ پڑھا کہ حسین نے کربلا میں معجزے سے اپنے اعجاز سے ہر ایک صحابی کو جنت دکھایا. دیکھو یہ تمہارا نام نہیں لیا کسی صحابی کا کسی صحابی کا حسین نے نام نہیں لیا. روایت یہ ہے کہ ہذا قصر فلاں 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 کا نام لیا فلاں فلاں کا نام لیا. اگر حسین نام لے لیتے تو کیا پتا دل ہی میں قسم سوچتا بھائی حسین نے مجھے جنت نہیں دکھائی اس لیے حسین نے کسی کا نام نہیں لیا. کہا دیکھو یہ تمہاری جگہ یہ تمہاری جگہ یہ تمہاری جگہ. اور یہ کہہ کر بتا دیا دیکھو اصحاب ہم وہ ہیں جو جنت کو بانٹنے والے بھی ہیں اور ہم وہ ہیں جو جنت میں رہنے والے بھی ہیں. اب سوچئے حسین کے دامن سے متمسک ہونے کا فائدہ کیا ہے. جو حسین کے دامن سے متمسک رہے گا اسے اس کی دنیا بھی صحیح رہے گی اور آخرت بھی صحیح رہے گی اور آخرت ایسی صحیح رہے گی کہ حسین کے ساتھ ساتھ جنت میں داخل ہو جائے گا. سلام پڑھ دے کر حسین کے اصحاب حسین کے ساتھ روایتیں بہت ساری ہیں جہاں حسین کے حوالے سے فضیلتیں بہت ہیں. ہم نے غیر کی کتابوں سے تسنن کی کتابوں سے حوالہ دیا اپنے کتابوں سے حوالہ دیا تاکہ یہ ثابت ہو جائے یہ مسلم ہو جائے کہ حسین کی فضیلت کیا ہے حسین کا مقام کیا ہے اس کے اصحاب کی فضیلت کیا ہے ان کے اصحاب کا مقام کیا ہے. یہ ہے حسین ابن علی. اب ابھی آنے کے بعد دیکھیے ایک زیارت ہے اللہ جانے امام نے کیا کیا جملے حسین کے حوالے سے امام نے کتنے جملے حسین کے حوالے سے ائمہ کے حوالے سے بیان فرمایا. ایک زیارت ہے جس کا نام ہے زیارت جامع کبیرہ. شیخ صدوق نے ملا یحییٰ الفقیہ میں لکھا امانی نے شیخ صدوق نے لکھا عیون اخبار رضا میں لکھا. اب اس سے زیادہ کیا حوالہ دوں. بھائی تین کتابوں میں یہ روایت ہے کہ زیارت جامع کبیرہ میں اللہ نے امام نے حسین کے حوالے سے کیا لفظ استعمال کی. امام حسین ہے کہ نہیں ہے نا
یہ زیارت جامع کبیرہ نقل ہوئی ہے. اشہد انک ائمۃ الراشدون. ہم گواہی دیتے، میں گواہی دیتا، جو جو زیارت پڑھتا ہے وہ گواہی دیتا ہے. ارے آپ تو خوش نصیب ہے کہ آپ زیارت پڑھتے تو حسین کی گواہی دے رہے ہیں. اللہ سے دشمنی کی. یہ ہے حسین، یہ ہے حسین. عزیزو، امام حسین کے فضائل بہت سارے ہیں اور ان کے اصحاب کے حوالے سے بھی آپ نے سنا جو ہم نے ذکر کیا. اور شیخ صحابی جس کا نام ہے جناب حر ابن یزید رہائی، یہ جناب حر کہ حسب و نسب سے ایک اور عالم دین ہے جن کا نام ہے شیخ حر عملی. ان کا نسب ملتا ہے جناب حر سے. جناب حر سے ان کا حسب و نسب ہے، ان کا رشتہ ہے، ان کا قبیلہ ہے، ان کا سب نسب دیکھیں گے. جناب شیخ حر عملی کی جن کی خبر ہے مجد مقدس میں، ان کی کتاب بڑی مشہور ہے وسائل الشیعہ. اس کا نام بھی وسائل الشیعہ پورا نہیں ہے، یہ تو مشہور ہے. بہرحال کبھی ذکر کریں گے. تحصیل المسائل الى مسائل شریعہ پورا نام ہے اس کا. یہ تو وسائل الشیعہ شارٹ کٹ ہے. یہ ان کا حسب و نسب جناب حر بن یزید رہائی. جناب حر ہر ایک انسان، ہر ایک چاہنے والا جانتا ہے ان کے مقام کو کہ جناب حر کی منزلت کیا ہے، جناب حر کا مقام کیا ہے. بھائی حر وہی تو تھے کہ جنہوں نے امام حسین کا راستہ روکا، جنہوں نے پہلے مرحلے پر جناب امام حسین کا راستہ روکا. جب یہ قافلہ منزل قادسیہ سے آگے بڑھا تو کچھ قدم آگے بڑھنا تھا کہ حر کے لشکر کو حسین نے دیکھا. اللہ جانے جناب حر کو
मासूम थे, इल्म रखते थे, इब्न लदुन्नी के मालिक थे, हलीम था, देखा कि इनकी ज़बानें लटकी हुई है, खुश्क है, ये प्यासे है, इनके लिए पानी का इंतजाम किया जाए। हुसैन के लश्कर ने तमाम हुर के सहाबी जितने थे साथ में रहने वाले तमाम को सैराब किया, पानी पिलाया, हत्ता उन भी पानी पिए, घोड़े भी पानी पिए। एक जुमला कहूंगा, हुसैन आज तो आपने पानी पिलाया और आप तो खुश नसीब है कि आज आप हुसैन के यहाँ आए हैं और हुसैन पानी पिला रहे हैं। लेकिन जब कल आशूर होगा, जब हुसैन के पास पानी नहीं होगा तो हुसैन का पूछने वाला कोई ना होगा। अजीजों, हुर्ने तमाम लश्करों से नाब हो गए और तमाम लोगों ने उनके साथ साथ जो थे वो जितने भी थे सैराब होकर अब ये काफिला मंजिले करबला पहुंच गया, करबला के मकाम पर पहुंच गया, ख़ैमे नस्ब हो गए। देखिए जनाबे हुर एक ऐसी शख्सियत थी कि जिन्हें अल्लाह ने मारिफत दी और हुसैन के लश्कर में शामिल हो गए। और वो वक्त आया कि जब आशूर का दिन हुआ, जब आशूर का दिन हुआ तो एक मर्तबा जनाब हुर आते हैं कुर्रा बिन कैस के पास। आने के बाद कहा, है कुर्रा हल सकैत फरसुक, क्या आपने अपने घोड़े को सैराब कर दिया? तो कुर्रा बिन कैस कहता है कि नहीं, मैंने अपने घोड़े को भी सैराब नहीं किया। देखा जब ये जुमला उसने कहा कुर्रा बिन कैस ने, तो हुर का बदन लरस रहा था, उनके बदन में एक खौफदारी था। ये हुर जब कुर्रा बिन कैस से पूछ लिया तो एक मर्तबा हुर ने अपने बेटे को लिया और लेने के बाद अपने गुलाम को लिया और अपने भाई को लिया। ये 3-4 का लश्कर था, एक काफिला था। भाई हुर कौन थे? लश्कर यजीद में थे ना, शामिल थे। तो एक मलून ने देखा कि ये 3-4 का जो छोटा सा काफिला है ये हुसैन की तरफ जा रहा है। हुर का बेटा, हुर का भाई, हुर के बेटे का नाम बुकैर या अली और उनके भाई का नाम मुसअब था। जब एक मलून ने देखा कि हुर अपने काफिले को लेकर हुसैन की खिदमत में जा रहे हैं, एक मर्तबा कहा, हो कहां जा रहे हो? तो अजीजों, तारीखी जुमला है, सोचिए, सुनिए। एक तारीखी जुमला होने दिया उस वक्त जब उस मलून ने पूछा है और कहां जा रहे हो, किसकी तरफ जा रहे हो? तो हुर ने कहा, देखो मैं बातिल को छोड़कर हक की तरफ जा रहा हूं। बातिल को छोड़कर मैं हक की तरफ जा रहा हूं। अरे हुसैन के कुछ असहाब ऐसे थे जो मुफस्सिरे कुरान थे, जो कातिब थे, राइटर थे। हिलाल बिन नाफे के हवाले से देखिए, मुस्लिम बिन औसजा के हवाले से कुछ सहाबी हुसैन के ऐसे थे जो कातिब थे, शाहिर भी थे, कुरान कारी कुरान भी थे। अजीजों, हुर ने क्या कहा कि मैं बातिल को छोड़कर हक की तरफ जा रहा हूं। एक मर्तबा ये हुक्म पहुंचा उमर साद की तरफ और उमर साद से एक मर्तबा हुर मुखातब हुए, ए उमर साद, तू किसके सामने खड़ा है जंग के लिए? तवज्जो दिलाने के लिए उमर साद से हुर ने कहा, हुर ने उमर साद से कहा, तो किसके सामने खड़ा है? अरे उमर साद, तू हक के सामने खड़ा है, बातिल को लेकर। तो बातिल को लेकर हक के सामने खड़ा है। हुसैन हक पर है, तो रोज़े महशर पैगंबर को क्या चेहरा दिखाएगा, फातिमा को क्या चेहरा दिखाएगा? उमर साहब ने कहा कि नहीं, हम हक पर है। नाउज़ुबिल्लाह, हुसैन हक पर नहीं है। ये तारीखी जुमला है। बार-बार उमर साहब ने कुछ जवाब नहीं दिया। अब
اب یہ قافلہ چلا، اور کا قافلہ چلا، اور کا چھوٹا قافلہ چلا، شرمندہ تھے نا، وہ جانتے تھے کہ میں نے گستاخی کی ہے، میں نے حسین کا راستہ نہ روکا ہوتا، بعد حسین اس مقام پر نہ ہوتے، میں نے حسین کا راستہ روکا تو حسین اس جگہ پر ہے، شرمندہ ہے۔ دیکھا حسین کو دور سے، ایک مرتبہ ہور آ رہے حسین کی طرف، جیسے ہی دیکھنا تھا ہور حسین کے قدموں میں گر گئے۔ دیکھیے تاریخ کے جملے ہیں، حسین کو دیکھا تو ہور حسین کے قدموں میں گر گئے۔ ارے میں کہوں گے ہور تم خوش نصیب ہو کہ تم حسین کے در پر آ گئے، حسین کے در پر آ گئے۔ ہور ہے، ہور کا بیٹا ہے، ہور کا بھائی ہے۔ بس عزیزو یہ ہور ہے، ہور کا قافلہ پہنچ چکا ہے، اس ہور کا چھوٹا سا لشکر حسین کی خدمت میں ہے۔ حسین کے مہمان تھے نہ، ہور مہمان بن کر آئے تھے۔ ایک مرتبہ اجازت چاہی، اے میرے مولا، اے میرے آقا، میں چاہتا ہوں میرے فرزند کو آپ کی طرف سے قربانی دے دوں، جنگ کے لیے آمادہ کرو۔ حسین نے کیا کہا ہے، اور ابھی ابھی تو مہمان ہو اور میں کیسے تمہارے فرزند کو اجازت دے سکتا ہوں؟ آزادارو تاریخ بتاتی ہے ہور کا بیٹا آگے بڑھا، ہور نے اصرار کیا اور ایک مرتبہ ہور کا بیٹے کو آمادہ کیا، گھوڑے پر سوار کیا، ہور کا بیٹا چلا۔ بقیر یاہی نام ہے جو تاریخ نے لکھا، بعض روایت میں بقیر یا بقیر ہے، بعض نے علی لکھا۔ یہ پہلا ہور کا بیٹا ہے جو حسین کے لیے قربانی کے لیے کربلا کے میدان میں جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ ہور اپنے بیٹے کو آمادہ کرتے ہوئے کربلا کے میدان میں بھیجا۔ کم سن بچہ، نوجوان بچہ، ہور کا لال جنگ کرتا کرتا کئی کو واصل جہنم کیا۔ ایک مرتبہ حسین کو آواز دی اور اپنے بابا ہور کو آواز دی۔ حسین دوڑے ہوئے ہور کے ساتھ آئے اور ہور کے فرزند کو اٹھایا، ارے ایک مرتبہ مقتل سے لایا خیمے کی طرف۔ آزادارو ہور کا بیٹا، ایک مرتبہ جب ہور نے اپنے بیٹے کو دیکھا، کہا پڑے میرے مولا، میرے بچے کی قربانی اپنے لیے قبول کریے۔ ارے حسین نے کہا اور تمہارا بیٹا جنتی ہے۔ آزادارو ہور کا بھائی بھی چلا اور اس اپنے بھی جنگ کیا حسین کے لیے، اور ایک مرتبہ جام شہادت نوش فرمائی۔ آزاداروں کو بتایا کہ ہور نے اجازت مانگی اور مانگنے کے بعد کہا ہے میرے مولا مجھے جنگ کی اجازت دیجیے۔ ہور نے کہا، ایک مرتبہ حسین نے کہا انتر اور کما سمیتکا انتر ہردو فی الدنیا، اے ہور تم آزاد ہو کہ جس جگہ تمہاری ماں نے تمہارا نام ہور رکھا ہے۔ اجرکم اللہ، اجازت طلب کی حسین سے۔ اب ہور گھوڑے پر سوار ہوئے، اب منزل کربلا مقتل کی طرف چلے اور ہور نے جنگ کی، کئی کو واصل جہنم کیا۔
100 سال کی طرح اجازت تو مل گئی، ہر ایک نے اپنے صحابہ کو دفن کیا، لیکن عاشور کے دن ارے حسین کا لاشا ایسے ہی پڑا رہا، کوئی دفن کرنے والا نہیں تھا، کوئی غسل دینے والا نہیں تھا۔ اللہ لعنت اللہ اللہ قوم الکافرین الا اللہ وإنا إليه راجعون۔ رضا من اللہ تسلیما یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رب یا رب، پروردگار ہماری تذکر سے عبادت کو والا عطا فرما، پروردگار تمام شیعہ حسین علی بن ابی طالب کو اس امان کرا، پروردگار ہمارا نظام کو کل عمر عنایت فرما، پروردگار ایران کو رضی عطا فرما، دشمنان اسلام و عطا فرما، پروردگار اپنے حجت اپنے قائم کی ضرور میں داخل عطا فرما، اور ہم سب کو ان کے آباد و انصار میں شکار عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔